اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ جیسا اگر جوڑے میں سے کوئی ایک خدا نخواستہ بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے تو ان میں آٹومیٹیکلی طلاق ہو جاتی ہے یا طلاق مرد کو دینی پڑے گی؟ مرد کو پتہ چلا ہے کہ اس کی عورت نے منہ کالا کیا ہے، اس نے خود دیکھا ہے یا اس کے پاس گواہ ہیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو یقین ہو گیا ہے اس بات کا، تو اس کو طلاق دینی پڑے گی یا اس عمل سے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بات تو یہ کہ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ صحیح۔ حکم اور حقیقت یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ مثلا ایک عورت کا شوہر کہیں گیا اور وہاں قتل ہو گیا اور اس کی نعش غائب کر دی گئی، صحیح، تو حقیقت یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں وہ قتل ہو چکا ہے اور آج کی ڈیٹ میں اس کی عدت شروع ہو گئی ہے اور اس کی وراثت بٹنے کے لائق ہو گئی ہے، لیکن حکم یہ نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ وہ عورت پہلے تلاش کریں گے، اس کو سال 6 مہینے اس میں لگ جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں کیس کر دیں، عدالت سب سے پوچھے نہیں مل رہی، اور پھر وہ سال 1.5 کے بعد یا 2 کے بعد ڈکلیئر کر دے عدالت کہ نہیں وہ فوت ہو گیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ اس دن عدت شروع کرے گی۔ صحیح۔ اور جو لوگ اس دن سے پہلے اس کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ حکم یہ ہے کیونکہ عدالت نے اب کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے سے مر چکا ہے اور اس کی بیوی کی عدت ختم ہو چکی ہے، اور وہ جو اس دوران مرے ہیں وہ سارے اس کے وراثت کے حقدار ہیں۔ جی۔ حکم اور حقیقت کا فرق سمجھیے نا۔ جی۔ تو اب آپ نے جو کیا سوال کیا تھا کہ اس پہ الزام لگاتا ہے، جی۔ تو حکم یہ ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے، جی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حکم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ جیسے میں نے پہلی مثال دی آپ کو، تو اس لیے یہ ایک مسئلہ بہت معروف ہے، فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ اگر اللہ محفوظ رکھے سب کی عزتوں کو، کوئی کسی عورت کی بہن کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے تو اس کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، جی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے بدکاری کی ادھر، اور حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی ہے۔ جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر اس عورت نے، اس کی بیوی نے کسی سے منہ کالا کیا ہے، تو اگر اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ جو شوہر ہے اس کے گھر میں حکم یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، جی۔ تو بیٹا اس کا سمجھا جائے گا، اس کے نکاح میں ہے، اور جو بدکار ہے اس کو پتھر لگیں گے، حالانکہ حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے۔ جی۔ تو ہمیں حکم پر چلنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر کوئی عورت اللہ محفوظ رکھے اس طرح شیطان اس سے کروا دیتا ہے، تو شوہر کے لیے کہ وہ الزام لگاتا ہے، عام آدمی پر الزام لگا دیا جائے تو اس میں یا 4 گواہ لاؤ یا لگانے والے کو کوڑے لگیں گے 80، اگر گواہ نہیں فَاضْرِبُوهُمْ 80 جلدہ۔ صحیح۔ لیکن بیوی پر الزام لگائے تو یہاں اللہ حکم بدل دیتا ہے، کیونکہ یہاں نسل کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ یہاں وہ صرف بیوی کو بدکار نہیں کہہ رہا ہوتا بلکہ بچے کی نفی بھی کر رہا ہوتا ہے، جی۔ جی۔ اس لیے یہاں لعان ہوگا۔ صحیح۔ عورت کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ کہتا تو نے کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیس آیا، آپ نے فرمایا عورت کو دیکھ، مرد تو بھی دیکھ، تم دونوں میں سے ایک سچا ہے، ایک سچا نہیں ہے، یا تو نے گناہ کیا یا تو نے نہیں کیا ہے، تیسری شکل کوئی نہیں، تو توبہ کرو۔ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو توبہ کر اور 80 کوڑے کھا اور آخرت بچا لے اپنی، اور اگر تو جھوٹ بول رہی ہے تو توبہ کر اور رجم ہو جا اور آخرت بچا لے۔ صحیح۔ تو وہ کوئی بھی نہ مانا، تو پھر آپ نے لعان کروایا۔ اس نے 4 دفعہ کہا اللہ کی قسم میں سچا، میں سچا، میں سچا، اور مجھ پہ رب کی لعنت ہو یا غضب ہو اگر میں جھوٹا ہوا۔ وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں سچی، یہ جھوٹا، میں سچی، یہ جھوٹا، اب مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو تو 5 قسموں کے بعد ان کی ہمیشہ کے لیے علیحدگی کر دی جاتی ہے، اور بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، طلاق دیے بغیر ہی وہ الگ ہو جاتے ہیں، دے دیں تو الگ بات ہے۔ تو اگر یہاں اسلامی نظام نہیں ہے اور لعان کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اب وہ تو اس کو چھوڑ دے گا نا۔ جی۔ جی۔ اور اگر
کوئی ایسا عذر اس کو نظر آئے اور اس کی ایسی کوئی اصلاح کی شکل نظر آئے کہ وہ کہتی ہے میں محلہ بھی چھوڑ دیتی ہوں، میں ان کو بھی چھوڑ دیتی ہوں، موبائل بھی چھوڑ دیتی ہوں، آپ مجھے بند کر کے رکھ لو، مجھے چھوڑو نہیں، میں توبہ بھی کرتی ہوں، اور کوئی بچے کی نفی والی شکل بھی نہیں ہے، ایسی کوئی امید بھی نہیں ہوئی اس کو، اور اگر یہ معاف کرنا چاہتا ہے اور اس میں کوئی خیر دیکھتا ہے تو معاف کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ حتمی طور پہ چھوڑنا ہی اس کا حل ہے۔ لیکن اگر اس کو نظر آتا ہے کہ بچے کی نفی کا مسئلہ ہے، بچے سے لا تعلقی کا مسئلہ ہے، اور وہ غیرت کا تقاضا ہے کہ نہیں رکھوں گا، تو اس کا حق ہے اس کو چھوڑ دیں۔ صحیح۔